بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ الحمدللہ ہماری گفتگو محاضرات فی الالہیات میں ہے اور گفتگو ہماری باب خامس اور فصل چہارم تک پہنچی ہے، یعنی 5واں باب اور چوتھی فصل۔ بہت سارے دوستوں نے یہ پیغام دیا کہ کیونکہ آدھے سے زیادہ محاضرات فی الالہیات ہم لوگ پڑھ چکے ہیں تو محاضرات کی عبارات سے ہمیں آشنائی ہو چکی ہے۔ بہتر ہے کہ آپ خود مطالب پر توجہ کریں اور مطالب کو بیان کریں اور عبارات کو ہم خود سے تطبیق کریں گے۔ جہاں پر مشکل کوئی مطلب ہوگا تو شاید اس کے لیے دوبارہ عبارت کو پڑھ لیں، وگرنہ واقعاً حقیقت یہ ہے کہ بہتر ہے کہ ہم لوگ خود مطالب پر توجہ کریں۔ عبارت تو 250-300 صفحے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، لہذا آپ کتاب سے آشنا ہو چکے ہیں، اب واو بے واو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال محاضرات کے باب پنجم کی چوتھی فصل حقیقت وحی کے بارے میں ہے۔ ہم لوگ قائل ہیں کہ نبی ہو اور رسول ہو اس پر وحی نازل ہوتی ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ وحی کسے کہتے ہیں؟ اسے تھوڑا سا دقت کے ساتھ سمجھیے گا۔ سب سے پہلے وحی کے لغوی معنی کو دیکھتے ہیں۔ استاد سبحانی فرماتے ہیں کہ لفظ وحی، یعنی جس کو ہم عام طور پر وحی کہتے ہیں، لغات کی کتاب میں جب آپ مراجعہ کریں گے تو ان لغات سے جو چیز سمجھ میں آتی ہے، استنباط ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ وحی یعنی الاعلام بخفاء بطریق من الطرق۔ وحی یعنی مخفی طریقے سے کسی کو کوئی خبر دینا، اعلام کرنا، خبر دینا، البتہ بخفاء، تھوڑا سا مخفی طریقے سے۔ حالانکہ وہ خبر بھی جو خبر دینے کے مختلف طریقے ہیں، کسی بھی طریقے سے کسی کو کوئی چھپا کر بات بتانا، اس کو لغت میں کہتے ہیں وحی۔ پس وحی یعنی کسی کو چھپا کر کوئی بات بتانا، یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ اور قرآن مجید میں بھی اس لفظ وحی کا استعمال متعدد موارد میں مختلف طریقے سے ہوا ہے کہ ان تمام موارد پر اگر انسان غور کرے اور دقت کرے تو تقریباً یہی معنی سمجھ میں آتا ہے۔ حالانکہ یہی معنی حقیقتاً یا ادعاً، کہ یہاں پر استاد سبحانی نے یہ عبارت استعمال کی ہے، یعنی الاعلام باخفاء، حقیقتاً واقعاً چھپا کے کوئی بات بتائی جا رہی ہے، یا نہ حقیقت میں چھپا کے بات نہیں بتائی جا رہی، مورد ایسا ہے گویا کہ کسی کو آپ چھپا کے کوئی بات بتا رہے ہیں۔ اسے بھی قرآن مجید میں استعمال کیا گیا ہے۔ مثال قرآن مجید میں سورہ فصلت میں ارشاد ہوتا ہے وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، کہ یہاں پر آپ دیکھیں اوحا کا جو لفظ ہے، استاد سبحانی کے بقول یہ اوحا سے مراد یہ ہے
کہ پروردگار عالم نے تمام آسمانوں کے اندر ان کے نظم و ضبط کو رکھ دیا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا، مختلف سیارات ہیں، مختلف کواکب ہے، یہ جو مختلف سیارات ہیں، مختلف کواکب ہیں، ایک خاص نظم و ضبط کے تحت ان کے اندر حرکت ہوتی ہے۔ خوب یہ جو خاص نظم و ضبط کے تحت ان کی حرکات چلتی ہیں، یہ کیسے ہے کہ آپس میں ٹکراؤ نہیں ہوتا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتے نہیں ہیں۔ خوب اگر ٹکرائیں تو نظام درم برم ہو جائے نا۔ ہر ستارہ، ہر کوکب، ہر سیارہ اپنے مدار میں گھومتا ہے، پھر اس کے گھومنے کی وجہ سے خوب اس عالم کے اندر کوئی خلل پیدا نہیں ہوتا۔ خوب یہ کیسے ہے؟ یہ اس وجہ سے ہے کہ ہر ایک فلک، سیارے، آسمان، ان کے اندر خدا نے اس نظام کو ودیت کیا ہوا ہے، رکھا ہوا ہے کہ ہمیشہ اپنے اسی سسٹم اور نظام کے تحت چلے۔ اچھا، اب یہاں پر یہ جو لفظ اوحا استعمال ہوا ہے، بقول استاد سبحانی کے یہ اوحا یعنی ای اودع، یہ جو اتنا دقیق نظام ان آسمانوں کے اندر خدا نے رکھا ہوا ہے، گویا کہ یہ نظام جو ان کے اندر ودیت ہے، گویا کہ خدا ان کو مخفی طریقے سے بتا رہا ہے کہ ایسے چلو، ایسے چلو، ایسے چلو، ایسے چلو۔ خوب یہاں پر اوحا اسی الاعلام بخفاء ان کے معنی میں استعمال ہوا ہے، لیکن البتہ نہ حقیقتاً الاعلام بخفاء نہیں ہے۔ حقیقتاً ایسے نہیں ہے کہ خدا لمحہ بلمحہ ان کو چھپا کر باتیں بتاتا ہے، نہ، بلکہ ان کے اندر جو نظم رکھا ہوا ہے، ان کے اندر جن قوانین کو ودیت کیا ہوا ہے، اور ان قوانین کے مطابق اتنے دقیق اور حساب شدہ طریقے سے یہ چلتے ہیں، گویا کہ کوئی ان کو مخفی طریقے سے بتا رہا ہے۔ خوب یہاں پر الاعلام باخفاء ہے، لیکن ادعاء نہ کہ حقیقتاً۔ یہ ایک مورد۔ دوسرا مورد شہد کی مکھی، اس کے بارے میں بھی سورہ نحل میں آتا ہے، وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ، کہ تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی کہ پہاڑوں کے اندر اپنے گھر بناؤ، یا مثلاً درختوں کے اندر اپنے گھر بناؤ۔ خوب اس وحی کرنے سے کیا مراد ہے؟ خوب یہاں پر بھی وہی جو پروردگار عالم نے اس شہد کی مکھی کے وجود کے اندر چیز جو ودیت کی ہے، غریزے کے طور پر اس کے اندر رکھی ہے، اور وہی غریزہ اس کو اس چیز کی طرف ابھارتا ہے کہ وہ دقیق ترین اپنے گھر بنائے۔ اور کبھی آپ شہد کی مکھی کے چھتے کو دیکھیں، کتنا دقیق طریقے سے بنا ہوتا ہے۔ خوب یہ ان کے غریزے میں ہے، خدا نے ان کے وجود کے اندر رکھا ہوا ہے، لیکن محسوس ایسے ہوتا ہے گویا کہ لمحہ بلمحہ کوئی ان کو مخفی طریقے سے یہ باتیں بتا رہا ہے۔ خوب یہاں پر بھی وہی الاعلام بخفاء ہے، لیکن ادعاء نہ حقیقتاً۔ یا سورہ قصص میں مادر موسیٰ کے لیے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ ان ارضعی ہے، کہ البتہ یہاں پر وحی کا معنی وہی الہام ہے کہ خداوند منان نے مادر موسیٰ کی طرف الہام کیا، درست ہے، ام موسیٰ کی طرف کہ اس مثلا موسیٰ کو آپ دودھ پلائیں۔ اچھا، اسی طریقے سے حضرت زکریا کے بارے میں سورہ مریم میں آتا ہے
فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بکرة وعشیا، کہ یہاں پر اوحا یعنی ای اشار الیہم، کہ حضرت زکریا کے بارے میں کہ وہ محراب سے نکلے اور اپنی قوم کی طرف آئے اور ان کی جانب اشارہ کیا کہ صبح شام خدا کی تسبیح کرو. خوب یہاں پر بولے نہیں ہے، وہ اشارہ کیا ہے، اعلام کیا ہے. درست. یا اس کے علاوہ سورہ انعام کے اندر جو ہے وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، شیطان اپنے اولیاء اور اپنے ساتھیوں کی طرف وحی کرتے ہیں. وحی کرتے ہیں یعنی کیا؟ یعنی مخفی طریقے سے ان کو آگاہ کرتے ہیں کہ ان کو کہو، شیطان ان کو کہتے ہیں کہ بھائی ان مومنین کے ساتھ مجادلہ کرو، تکرار کرو. یہ مخفی طریقے سے ان کو کہتے ہیں. علی ای حالین، یہاں تک کی باتوں کا خلاصہ یہ کہ لفظ وحی قرآن میں الاعلام بخفا ان کے معنی میں ہے، کوئی چیز مخفیانہ طریقے سے کسی کو بتانا. البتہ بعض موارد میں دیکھا یہ معنی حقیقتاً ہے، جیسے ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، مخفی طریقے سے واقعاً شیاطین اپنے ساتھیوں کو آگاہ کرتے ہیں. یا مثلاً اور موارد میں، اور بعض موارد میں الاعلام بخفاء ادعاء ہے، مجازن ہے. درست. یہ لغوی معنی. آتے ہیں وحی کے اصطلاحی معنی کے اندر. دیکھیں اکثر اوقات یہ کلمہ وحی جو قرآن میں استعمال ہوتا ہے وہاں پر مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ کلام الہی جو پروردگار عالم اپنے انبیاء میں سے کسی نبی پر نازل کرتا ہے. اکثر اوقات یہی مراد ہوتی ہے. لہذا اگر آپ دیکھیں، آپ فقط یہ کہیں کہ فلاں پر وحی ہوتی ہے یا وحی یہ ہے، اگر قرائن اور شواہد وغیرہ سے جدا کر کے آپ فقط خالی لفظ وحی کو استعمال کریں تو لوگوں کا ذہن اسی چیز کی طرف جاتا ہے، یعنی وہ کلام الہی جو خداوند منان نے اپنے انبیاء میں سے کسی ایک نبی پر نازل کیا ہے. خوب ہمارا مقصود بھی در حقیقت اس جگہ پر اسی چیز کے بارے میں گفتگو کرنا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے. یہ جو خداوند منان کی جانب سے وحی نازل ہوتی ہے یعنی کیا؟ اچھا، اس سے مراد جو ہم یہاں پر عرض کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ پروردگار عالم اپنے بندوں میں سے کچھ بندوں کو، جیسے انبیاء ہیں، ان کو ایک خاص طریقے کا ادراک عطا کرتا ہے، اور وہ ادراک ایسا ہے جو ان انبیاء کے ساتھ مخصوص ہے. درست ہے. اس ادراک میں نہ تو انسان اپنی حواس یعنی حواس خمسہ کے ذریعے سے اس مطلب کو درک کرتا ہے، نہ عقل کے ذریعے سے، نہ غریزے کے ذریعے سے. دیکھیں یہ مطلب بہت ہی دقیق ہے، لہذا میں تھوڑی سی وضاحت کروں یہاں پر. انسان جو مختلف چیزوں کو درک کرتا ہے، سمجھتا ہے، اس کے ابزار اور آلات یعنی جن چیزوں کے ذریعے سے درک کرتا ہے وہ مختلف ہیں. ایک آلہ یا ابزار حس ہے، انسان اپنے محسوسات کے ذریعے سے بعض چیزوں کو حس کرتا ہے. درست ہے. جیسے مثلا انسان کے 5 سینس ہیں جن کو آپ حواس خمسہ کہتے ہیں. خوب حواس خمسہ کے ذریعے سے انسان مختلف چیزوں کو درک کرتا ہے، البتہ وہ محسوسات ہوتی ہیں. درست. یہ ادراک کا ایک طریقہ ہے. اچھا، دوسرا طریقہ، انسان اپنی عقل کے ذریعے سے بہت سارے مطالب کو سمجھتا ہے کہ عقل بھی ایک ابزار ہے،
آلہ ہے جس کے ذریعے سے انسان مختلف چیزوں کو سمجھتا ہے۔ اور ایک اور چیز ہے غریزہ، شاید وہ موجود اپنے اس ادراک کی طرف متوجہ نہ ہو، لیکن غریزے کے طور پر اس کے اندر رکھا گیا ہے۔ جیسے مثال دی ہم لوگوں نے شہد کی مکھی، اس کے غریزے میں رکھا ہوا کہ اس طریقے سے چھتا بنانا ہے، درست ہے۔ یہ ادراکات کے نارمل اور عام طور پر طریقے ہیں جو ہمیں دکھتے ہیں، لیکن وہی نہ اس حس کے ذریعے سے ہے، نہ عقل کے ذریعے سے ہے، نہ غریزے کے ذریعے سے۔ عقل سے مراد یعنی یہی جو آپ تفکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں، تفکر اور سوچ کے نتیجے میں بعض چیزوں کو آپ حاصل کرتے ہیں، نہ وہی ایسے نہیں ہے کہ بیٹھ کر ایک نبی سوچتا ہو اور سوچنے کے بعد اپنی طرف سے چند قوانین جعل کرتا ہو اور چند قوانین بنا کر لوگوں کو بتاتا ہو۔ نہ 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 نہ، ایسے نہیں ہے۔ جیسے کہ بعض لوگوں نے اس طریقے سے اس کی تفسیر کی ہے، ہم بعد میں ذکر کرتے ہیں کہ وہ تفسیر غلط ہے۔ وہی ایک خاص ادراک کا طریقہ ہے جو نہ حس کے ذریعے سے ہے، نہ تفکر کے ذریعے سے ہے، نہ غریزے کے ذریعے سے ہے۔ ایک شعور خاص ہے جو خداوند منان اپنے بندوں میں سے انبیاء کے اندر پیدا کرتا ہے۔ پھر اس ادراک کی وجہ سے وہ نبی خدا نہ کوئی غلطی کرتا ہے، نہ کوئی اشتباہ کرتا ہے، نہ اسے شک و ریب ہوتا ہے، نہ 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 نہ، بلکہ خداوند منان کی جانب سے ایک خاص طریقے سے اس کو بعض معلومات عطا ہوتی ہے۔ اس کو ہم وحی کہتے ہیں کہ اچھا اس وحی کے اندر اعمال نظر نہیں ہوتی، غور و فکر انسان نہیں کرتا، درست تفکر ہو، نہ کوئی دلیل قائم کرتا ہو، کوئی صغرا کبرا بناتا ہو، کوئی برہان قائم کرتا ہو، نہ 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 نہ، ایسے نہیں ہے، بلکہ ڈائریکٹ قلب اس نبی پر ان حقائق کا القاء ہوتا ہے، ان حقائق کو القاء کیا جاتا ہے۔ اور شاید یہی راز ہے کہ استاد سبحانی اس آیہ کریمہ کا لطیف معنی کرتے ہیں، نزل بہ الروح الامین علی قلبک، کہ یہ آیہ کریمہ بیان کرتی ہے کہ وحی کو حاصل کرنا نفس نبی کا کام ہے۔ نفس یعنی وہی روح، قلب نبی اس وحی کو حاصل کرتی ہے، حتیٰ کہ اس کے اندر حواس ظاہرہ کی بھی کوئی دخالت نہیں ہے، کیونکہ حواس ظاہرہ کے ذریعے سے آپ امور جزیہ کو درک کرتے ہیں۔ یہاں پر ہے الا قلبک، قلب اور نفس و روح نبی ان حقائق کو لیتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہنا چاہتے ہیں آغا وحی ایک ایسا ذریعہ ہے جس ذریعے کے تحت ایک بندہ جس کو آپ نبی کہتے ہیں وہ عالم غیب کے ساتھ مرتبط ہوتا ہے، درست ہے، واقعاً ایک اور عالم کے ساتھ مرتبط ہوتا ہے جسے آپ عالم غیب کہتے ہیں، اس کے ساتھ ارتباط قائم کرتا ہے۔ یہ وحی ہے، نہیں کہ وحی کا معنی یہ ہے کہ وہ نبی خود سے سوچتا ہے یا نعوذ باللہ اور طرح کی عجیب و غریب قسم کی تحلیلات، نہ نہ نہ، بلکہ اگر میں اپنی اصطلاحات کے قالب میں آپ کے سامنے بیان کروں تو وحی یعنی اس نبی خدا کا عالم غیب کا شہود کرنا، اس عالم غیب کو منکشف دیکھتا ہے، یعنی اس نبی کا نفس ارتقاء پیدا کرتا ہے، اوپر آتا ہے یہاں تک کہ عالم غیب کے ساتھ مرتبط ہوتا ہے۔ وہ عالم غیب اس کے لیے منکشف ہوتا ہے، مکاشفے کی شکل میں ہے، مشاہدے کی شکل میں ہے، علم شہودی کی شکل میں ہے، علم حضوری کی شکل میں ہے۔ بس وہی اس سنخ سے ہے، ان حقائق کو پا لیتا ہے، وہ منکشف ہوتا ہے، عالم غیب اس کے لیے، نہ ان کے حواس ظاہرہ کے ذریعے سے، نہ ان کے عقل فکری کے ذریعے سے تفکر کرتا ہو، نہ نہ نہ،
یہ علم کشفی ہے، علم شہودی ہے، اس عالم غیب کے ساتھ ارتباط پیدا کرتا ہے، وہی اس سلک سے ہے۔ پس یہ جو بعض حضرات آتے ہیں اور وحی کو تنزل دیتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کے جو یہاں کے اپنے عادی اصول اور قوانین ہیں ان کے ذریعے سے اس وحی کو حل و فصل کریں، اس کو تعلیل کریں، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ انشاءاللہ ابھی ہم ان نظریات کو بیان کرتے ہیں۔ ان نظریات میں در حقیقت وحی و دین وغیرہ کا، شریعت کا انکار لازم آتا ہے۔ مثلا بعض روشن فکر حضرات وحی کی تفسیر اس طریقے سے کرتے ہیں، ہوتا ہے نا ہر معاشرے کی ایک مصیبت دانشوروں کی شکل میں، حالانکہ جو اچھے دانشور ہیں ان کو چھوڑیں، ان کی بات میں نہیں کر رہا، وہ محققین ہیں کہ ان کی قدر ہے، لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں جو نام نہاد دانشور حضرات ہیں، ان کی بات کر رہا ہوں میں۔ بعض لوگ آتے ہیں اور نبوت اور وحی کا معنی کرتے ہیں، نبوت ایک طریقے کا نبوغ ہے، نبوغ یعنی ایک انسان کا غیر معمولی ہونا، عربی زبان میں کہتے ہیں نابغہ، یعنی غیر معمولی انسان ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا ان کے اندر بعض صلاحیتیں ہوتی ہیں جو غیر معمولی ہیں، عادی لوگوں میں اس طریقے سے نہیں ہے، ایسے بعض لوگ ہوتے ہیں غیر معمولی استعدادات اور صلاحیتوں کے مالک ہیں۔ تو یہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ نبوت در حقیقت اسی طریقے سے ہے، نبی ایک غیر معمولی صلاحیتوں کا مالک ہے، نبوت ایک طرح کا نبوغ ہے، یعنی کیا؟ یعنی ایسے کہتے ہیں لوگوں کے اندر بعض حضرات ایسے ہیں، اسی معاشرے کے اندر آپ دیکھیں، ان کے پاس فطرت سالم ہوتی ہے اور ذہنی صلاحیتوں کے اعتبار سے بالکل غیر معمولی انسان ہے، اور دوسری طرف سے ان کو معاشرے کا درد بھی ہوتا ہے، بس یہ چند عامل جمع ہوتے ہیں اور نبی بن جاتا ہے۔ ایک فطرت سالم، غیر معمولی عقل اور درد بھی کہ معاشرے کو آپ سدھاریں۔ اب یہ چیزیں سبب بنتی ہیں کہ انسان اپنے آپ کو نبی تصور کرے، اور جو اس کے فکر اور تفکر کے نتائج ہیں، جو اس نے سوچا کہ معاشرے کے لیے یہ ہونا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، ایسے کریں گے تو معاشرہ اچھا ہوگا، ایسے نہیں کریں گے تو معاشرہ ایسے بنے گا، یہ جو اپنی عقل کے ذریعے سے، اپنے تفکر کے ذریعے سے چند قوانین کو جو سمجھتا ہے، ان کو سمجھتا ہے، یہ وہی ہے۔ خود پھر کیا کرتا ہے؟ اس سماج، معاشرے، سوسائٹی وغیرہ کی اصلاح کے لیے قوانین جوڑتا ہے، قوانین بناتا ہے، درست؟ ان لوگوں کے اعتبار سے وہ جو نابغہ انسان ہے، غیر معمولی صلاحیتوں والا انسان، وہ نبی ہے، اور اس کی یہ غیر معمولی صلاحیت یعنی نبوغ، یہ نبوت ہے، اور اس نبوغ کی وجہ سے جو اس کے باطن عقل سے قوانین بنتے ہیں، جو قوانین بناتا ہے لوگوں کی اصلاح کے لیے، خوب یہ جو اس کے تفکرات ہیں، اس کو ہم وحی کہتے ہیں، اور وہ جو اس نے قوانین بنائے ہیں لوگوں کی اصلاح کے لیے، اس کو دین کہتے ہیں۔ اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں روح الامین اس کے قلب پر وحی نازل کرتا ہے، خوب یہ اس کا اپنا طاہر اور پاک نفس ہے جو اس کے اندر ان افکار کو جنم دیتا ہے، درست؟ خوب یہ جو کہتا ہے آسمانی کتاب، یعنی وہی قوانین جو اس کی عقل نے جعل کی ہیں۔ بعض روشن فکر حضرات اس طریقے سے آتے ہیں اور وحی کو ایسے تفسیر کرتے ہیں، بس کوئی عالم غیب نہیں ہے، کوئی فرشتہ نہیں آتا،
کوئی وہاں سے وحی نازل نہیں ہوتی، نہ نہ نہ، یہ ساری چیزیں اصل ایک غیر معمولی صلاحیتوں کا بندہ ہے، غیر معمولی صلاحیتوں کا مالک انسان ہے، جس کو آج کل کی زبان میں کہتے ہیں نبوت کی استعداد، یعنی وہی غیر معمولی صلاحیت، نبوغ۔ ایسے بعض لوگ آئے اور وحی کی تفسیر کرتے ہیں فتح خاصا۔ یہ لوگ کیسے وحی کی تفسیر کرتے ہیں؟ کہتے ہیں وحی یعنی وہی اس کا ذہن جو غیر معمولی صلاحیتوں کا مالک ہے اور اس کے سامنے معاشرے کی اصلاح اور اچھائیوں کے مختلف قوانین بناتا ہے، اسی کو وحی کہتے ہیں۔ خوب یہ ایک فرضیہ، ایک تفسیر ہے کہ حضرت استاد سبحانی اس نظریے کو رد کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اولاً اس نظریے کا لازمہ یہ ہے کہ عالم غیب نہیں ہے۔ ہاں، یہ تفسیر کرنے والے فقط خدا کے وجود کو مانتے ہیں، باقی اس کے علاوہ جتنے بھی حقائق ہیں، غیبی امور قرآن جو بیان کرتا ہے، ان سب کو کہتے ہیں کہ نہ، یہ انسانی فکر کی بناوٹ ہے، اسی غیر معمولی انسان کی فکر کا نتیجہ ہے، وگرنہ نہ کوئی ملک ہے، نہ کوئی پیغام ہے، نہ کوئی قانون ہے خدا کی جانب سے، نہ کوئی کتاب سماوی ہے، نہ یہ خود ہی اسی شخص کے اپنی فکری بناوٹ ہے، اس نے خود سے بنائے قوانین معاشرے کی اصلاح کے لیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس تفسیر کے اندر در حقیقت وہی دین کا انکار چھپا ہوا ہے، یعنی دین مقدس کوئی چیز نہیں ہے، بس اس کی اپنی فکری بناوٹ ہے، خود اس نے اپنی طرف سے چند قوانین کو جعل کیا ہے۔ خوب اس تفسیر کے مطابق سب سے پہلا اشکال یہ لازم آتا ہے کہ یہ تو دین کا انکار ہے۔ دوسرا اشکال یہ جو انبیاء پیغام لے کر آتے، وہی نازل ہوتی ہے، خوب یہ انبیاء مستقبل کے حوادث کی بسا اوقات دقیق خبر دیتے ہیں، دقیق یقینی طریقے سے، حالانکہ انسان کتنا بھی نابغہ روزگار ہو، غیر معمولی صلاحیتوں کا مالک ہو، لیکن مستقبل کے بارے میں جب بھی وہ کوئی خبر دیتا ہے تو بڑے احتیاط اور تردد کے ساتھ دیتا ہے۔ یہ آپ دیکھیں عقلاء عالم اسی طریقے سے ہے، 100% 100% مستقبل کے بارے میں کہیں یوں ہوگا ایسے نہیں کہتے، اگر عقل مند انسان ہو۔ باقی ہمارے معاشرے کے جو بابے بیٹھے ہوئے، عامل بیٹھے ہوئے، انہوں نے تو اپنی جہالتوں کی بنا پر بڑی یقینی طریقے سے خبر دینی کہ یوں ہوگا، یوں نہیں ہوگا، یوں ہوگا، ان کی بات چھوڑے۔ یعنی جو واقعاً غیر معمولی صلاحیتوں کے مالک انسان ہے، وہ بڑے احتیاط کے ساتھ خبریں دیتے ہیں، لیکن انبیاء کے مورد میں دیکھتے ہیں بعض امور کے بارے میں مستقبل کی خبر دیتے ہیں، بڑے قطع و یقین کے ساتھ خبر دیتے ہیں کہ اس میں ذرہ برابر خطا نہیں ہوتی۔ یہ کیا ہے؟ یہ غیر معمولی پن ہے، یا کسی اور منبع کے ساتھ متصل ہے، اس اتصال کی وجہ سے یہ باتیں کر رہا ہے۔ خوب یہ دوسرا اشکال۔ تیسرا اشکال، یہ جتنے بھی حاملین وحی ہیں اور مدعی نبوت ہے، انبیاء ابتدا سے آخر تک دیکھے، وہ تمام کے تمام انبیاء اپنی تعالیم کو، ان سنن کو خدا کی طرف منسوب کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ خدا کی جانب سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے، کبھی بھی نہیں کہتے کہ یہ ہم نے اپنی طرف سے بنایا ہے۔ خوب، اور اس میں بھی شک نہیں ہے کہ وہ جو بندگان ہیں بقول آپ کی تفسیر کے مطابق ہی فطرت سلیمہ کے مالک ہیں، نیک بندے ہیں، صالح بندے ہیں، سچے ہیں، جھوٹے نہیں ہیں۔ خوب یہ تو پھر بات نہیں بنتی، ایک طرف سے وہ صالح ہوں، اچھے ہوں، اور دوسری طرف سے نعوذ باللہ وہ چیزیں جو ان کی اپنے فکر کا نتیجہ ہے اس کو خدا کی طرف منسوب کرتے ہو۔ یہ تو جھوٹ لازم آئے گا، یہ تو دھوکہ دینا ہوا، ایک معاشرے کو جہالت میں رکھنا ہوا، دھوکہ دینا ہوا۔ قانون خود بناتا ہے، کہتا ہے خدا کا قانون ہے، بات خود کرتا ہے، کہتا ہے کہ فرشتہ نازل ہوا ہے۔ اب یہ تو انبیاء کی زندگی سے بہت بعید ہے۔ لہذا وحی کے بارے میں یہ تفسیر کرنا کہ وحی ایک نبوغ فکری ہے، غیر معمولی صلاحیتوں کا نام ہے، یہ غلط ہے۔ بہرحال
ایک دانشوروں کا طبقہ ایسے کہتا ہے۔ ایک اور نظریہ جو بعض مستشرقین کہ غیر مسلم لوگ جنہوں نے اسلام کے بارے میں تحقیقات کی، خوب اصطلاحاً ان کو مستشرقین کہتے ہیں، خوب بعض مستشرقین نے وحی کی ایسے تفسیر کی ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ وحی ایک طرح کا الہام ہے، جو الہام خود نفس نبی سے ہوتا ہے۔ گزشتہ تفسیر میں ہم نے کہا کہ فکری طور پر غیر معمولی پن کا نام وحی ہے، یہاں پر کہتے ہیں نا وحی خود ایک الہام ہے جو نفس نبی کی طرف سے ہے، کوئی خارجی حقیقت نہیں ہے، یعنی ایسے کوئی فرشتہ ہو جداگانہ، نہ 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 نہ، خود نفس نبوی، اس کا علو نفس، اس کی قوت ایمان خدا پر، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کے یعنی اس نبی کے باطن کی جانب سے اس پر الہام ہوتا ہے۔ درست ہے؟ خارج میں کوئی وحی وغیرہ، خارج میں کوئی چیز نہیں ہے، اس کی پاکی، اس کا طہارت پن، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو اس کا پاک نفس اسے کہتا ہے۔ خدا پر ایمان لانا، اس کی عبادت کرنا، ما سوی اللہ کی عبادت کو ترک کرنا، بتوں کو چھوڑنا، آبا و اجداد کی غلط رسومات کی پیروی کرنا، غلط رسومات کی تقلید کرنا، یہ ساری چیزیں غلط ہیں، یہ خود اپنے اندر محسوس کرتا ہے، بلکہ کبھی کبھار تو ایسے محسوس کرتا ہے گویا کہ کوئی ایک یعنی وہ جو اس کے باطن اور نفس کی طرف سے اس کو یہ الہام ہوتا ہے، کبھی کبھار تو ایسے محسوس کرتا ہے کہ کوئی بندہ اس کو یہ ساری باتیں بتا رہا ہے، تو خوب یہ تصور کرتا ہے کہ گویا کہ ایک عالم غیب سے فرشتہ آیا ہے، ملک آیا ہے جو اس کو یہ ساری باتیں کر رہا ہے، اور اس باطن کے ساتھ اتنا اس کا ارتباط قوی ہو جاتا ہے کہ جیسے انسان خواب میں دیکھتا ہے نا اپنے آپ سے بہت ساری باتیں کرتا ہے، وہ ایسے سمجھتا ہے کہ بیداری میں ان باتوں کو سمجھ رہا ہوں۔ درست ہے؟ خوب ان لوگوں کے مطابق یہ جو نبی کہتا ہے کہ مجھے بتایا جاتا ہے ملک کو دیکھتا ہوں، وہ اپنے ذہن میں صحیح کہتا ہے، واقعاً گویا کہ اس طریقے سے دیکھتا ہے، لیکن حقیقت ایسے نہیں ہوتی۔ یہ دوسرا نظریہ کہ بہرحال بعض مغربی حضرات کہتے ہیں کہ اس ظاہری رنگ روغن کے ذریعے سے لوگوں کو دھوکہ دیا جائے اور اس طریقے سے وحی کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر نہ حقیقت یہ ہے کہ یہاں پر بھی در حقیقت اسی وحی کا انکار ہے۔ یہ وہی بات ہے جو اس زمانے کے جاہل لوگ یہی کہتے تھے نا، پیغمبر پر جو افتراءات باندھتے تھے، جھوٹ باندھتے تھے، ان میں سے ایک یہ تھا بل قالوا اضغاث احلام، یہ تو اس کے اپنے پریشان خواب ہے، یہ وہی ہے جو اس زمانے میں جو آل عرب کہتے تھے، ان لوگوں نے تھوڑا سا ظاہری رنگ و روغن اس کا تبدیل کیا، وگرنہ یہ لوگ بھی وہی بات کر رہے ہیں، انہی مشرکین والی کہ اضغاث احلام، وہی پریشان خواب ہے، حقیقت نہیں ہے۔ لیکن قرآن ان کی باتوں کو رد کرتا ہے اور اس چیز پر زور دیتا ہے کہ وہی ایک امر واقعی ہے، حقیقی ہے، جو خداوند منان کی جانب سے افاضہ ہوتا ہے۔ مثلا سورہ نجم کی ابتدائی آیات آپ دیکھیں، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ۔ خوب یہ دیکھیں آیات ظاہری طریقے سے، صریح طریقے سے بیان کرتی ہیں کہ یہ خدا کی جانب سے وحی ہے، نہ کہ اس کی اپنی طرف سے نعوذ باللہ کچھ بناوٹ ہے۔ یا مثلا یہ جو قرآن کہتا ہے اسی سورہ نجم کی 11 نمبر آیت میں ما کذب الفؤاد ما رأى، خوب یہاں پر کیا ہے، یعنی واقعاً قلب مصطفیٰ نے جس حقیقت کو دیکھا اس کو جھٹلایا نہیں، یعنی واقعاً رؤیت ہے، حقیقتاً کچھ دیکھ رہا ہے، نہیں کہ وہ ایسے خیال کر رہا ہے، نہ نہ، حقیقتاً ما کذب الفؤاد۔ آپ کی تفسیر کے مطابق تو حقیقت نہیں ہے، اس کا ذہن ایسے سمجھتا ہے، خود سے اپنی طرف سے ایسے محسوس کر رہا ہے۔
یا مثلا اسی سورہ نجم میں آپ دیکھتے ما زاغ البصر وما طغى، نہ بصر اس کی آنکھیں طغیان کرتی ہیں، نہ آنکھوں میں زیغ آتا ہے، کجی آتی ہے، نہ واقعاً اگر فرشتے کو دیکھ رہا ہے یعنی فرشتے کو دیکھ رہا ہے، نہ کہ ایسے محسوس کر رہا ہے کہ اپنی طرف سے حقیقت نہیں ہے، صرف اپنی طرف سے محسوس کر رہا ہے، نہ، یہ قرآن کی ان آیات کے صریح آیات کے خلاف ہے۔ اور یہ جو انبیاء الہی اپنے آپ کو معرفی کرتے تھے ہم خدا کی جانب سے ہیں، ہمارا کام ابلاغ رسالات الہی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اپنی اس بات میں وہ سچے تھے، نہیں کہ یہ اپنی طرف سے نعوذ باللہ من گھڑت تھی اور جس کی کوئی حقیقت نہیں تھی، نہ 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 نہ، یہ در حقیقت انبیاء کے شان کو گھٹانے کی کوشش ہے۔ یہ وہی جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا کہ ظاہر خوبصورت ہے لیکن اس کے باطن کے اندر اسی دین کا انکار ہے۔ برحال ایک تیسری تفسیر بھی یہاں پر بعض مغربی حضرات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وحی کے اندر در حقیقت انسان کی شخصیت باطنیہ کا ظہور ہے۔ یہ سائیکالوجسٹ، نفسیات دان کہتے ہیں انسان کے اندر چند شخصیتیں ہیں، کچھ ظاہری شخصیتیں ہوتی ہیں، کچھ باطنی شخصیتیں ہوتی ہیں، اور اس کو باقاعدہ تجربے کے ذریعے سے ثابت بھی کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کو مصنوعی نیند سلا کر ان کے اندر جو دوسری پرسنالٹی ہوتی ہے، دوسری شخصیت ہوتی ہے، اس کو بیدار کرتے ہیں۔ ایسے ہوتا ہے کبھی کبھار، کہ آج کل کی دنیا میں تو بڑا چل رہا ہے اور اس پر بڑی موویاں، فلمیں، دوسرے طریقوں سے، مختلف طریقوں سے اس حقیقت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ انسان کی دو شخصیتیں ہوں اور انسان کی ایک شخصیت اپنی اس دوسری شخصیت سے اصلاً متعارف ہی نہ ہو، پتہ ہی نہ ہو کہ میری یہ شخصیت بھی ہے۔ ایسے ان لوگوں کے بقول گویا کہ نبی ایسے ہوتا ہے، اس کی ایک دوسری شخصیت بھی ہے، اس دوسری شخصیت کے اعتبار سے وہ اپنے آپ کو نبی سمجھتا ہے۔ ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ واضح سی بات ہے کہ یہ تفسیر بھی نبوت اور وحی کا در حقیقت انکار ہی ہے۔ اگر اس تفسیر کو مان بھی لیا جائے، اگر یہ تفسیر مان بھی لی جائے کہ واقعاً انسان کی چند پرسنالٹیاں اور چند شخصیتیں ہوتی ہیں، تو بھی اس کا تعلق اصلاً وحی کے ساتھ نہیں۔ وحی کے ساتھ اس کا کیا ارتباط، انبیاء کے ساتھ اس کا کیا ارتباط؟ خوب انبیاء کے مورد میں ہم دیکھتے ہیں جو ان پر وحی نازل ہوتی ہے، جو حقائق کو وہ ذکر کرتے ہیں، خوب اتنی قاطعیت کے ساتھ، عالم غیب کے ساتھ ارتباط، یا جتنے بھی نکات ہم نے عرض کیے وہ سارے کے سارے نکات بیان کرتے ہیں کہ واقعاً وحی یعنی ایک طرح کا عالم غیب پر اشراف پیدا کرنا ہے، اور پھر اس عالم غیب سے حقائق کو حاصل کر کے لوگوں کی ہدایت کے لیے لوگوں تک وہ چیزیں پہنچانا ہے۔ یہ وحی ہے، فتلخص ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ وحی ایک ادراک ہے، ایک شعور ہے جو علم حصولی کے قبیل سے نہیں ہے، یعنی تفکر، فکری ادراک، غور و فکر، نہ 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 نہ، یہ استدلال نہ، اس طریقے سے نہیں ہے، بلکہ ایک باطنی ادراک ہے، بین معنی باطنی ادراک، کہ نفس نبی عالم غیب کے ساتھ مرتبط ہوتا ہے اور پھر اس عالم غیب سے پروردگار عالم کچھ حقائق اس کو دیتا ہے، جو حقائق لا کر وہ نبی رسول کی شکل میں ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ اب یہ ہے وحی کی حقیقت، نہ کہ وہ جو دوسری بعض تفسیریں ہیں کہ جن کے اندر در حقیقت اسی نبوت کا، وحی کا، قوانین الہی کا، دین کا، شریعت کا انکار لازم آتا ہے۔
اب یہ عبارات آپ دیکھیے گا، قرار یہ ہوا کہ آئندہ میں عبارات کو نہیں پڑھوں گا۔ یہ تقریباً چوتھی فصل پوری میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔